آج ہم 29ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 29ویں پارے میں پہلی صورت ہے سورہ ملک۔ ملک کے معنی آتے ہیں بادشاہت کے، اور اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اس لیے صورت کا نام سورہ ملک رکھا گیا۔ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بابرکت ہے وہ ذات، برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں جو ہے بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ پھر اس کے آگے بہت ساری آیات کے بعد ایک آیت آئی ہے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ کافر لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کاش کہ ہم جو ہے لوگوں کی باتوں کو سن لیتے اور اللہ پر ایمان لے آتے تو ہم جو ہے جہنم والوں میں سے نہیں ہوتے، یعنی پچھتائیں گے وہ۔ آگے سورہ قلم شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں قلم کی قسم کھائی ہے، والقلم وما یسطرون، اور ان چیزوں کی قسم کھائی ہے جو لکھا جاتا ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی رحمت سے کوئی پاگل یا مجنون نہیں ہے۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے یہ پاگل ہیں، مجنون ہیں، ہماری بتوں کو برا کہتے ہیں، باپ داداؤں کے دین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھا کر کے فرمایا گیا۔ قلم کی قسم اس لیے کھائی، قلم بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، قلم کے ذریعے ہی پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور قلم کے ذریعے ہی علم حاصل ہوتا ہے، جس سے جو مختلف چیزیں انسان جو ہے ایجاد کرتا ہے۔ فرما انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، اور ہم نے آپ کو ویسے ہی آزمایا جیسے کہ باغ والوں کو آزمایا تھا، جب وہ تقسیم کرنے کے لیے چلے تھے ہم نے ان کے باغ کو بالکل ہی صبح کے وقت میں جلا کر راہ کر دیا تھا۔ اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی تھا بہت ہی نیک، اس کا بہت بڑا باغ تھا، اور وہ ہر سال اس باغ سے بہت سارا پھل صدقہ و خیرات نکالتا تھا۔ لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کے 2 لڑکے تھے، ان کے لڑکوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بے وقوف تھا، اتنا سارا مال غریبوں کو دے دیا کرتا تھا، ہم جو ہے صبح کے وقت میں جائیں گے اور بہت ہی جلدی جائیں گے تاکہ غریب اور فقیر لوگ ہمارے باغ میں نہ آنے پائیں۔ رات کو میٹنگ کی، صبح جب وہ چلے دیکھا کہ صبح کے وقت میں ان کا باغ جو ہے جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ اس میں بیان کیا گیا۔ آگے سورہ حاقہ شروع ہوتی ہے۔ الحاقہ کے معنی آتے ہیں قیامت جو کہ چھا جائے گی۔ فرمایا قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں اعمال نامے کے بارے میں فرمایا کہ عمل نامے جس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا ہاں مقرؤ کتابیہ، کہ لو میرا نام عمل پڑھو، یعنی خوشی سے جھوم اٹھے گا، جس طرح کوئی ونر ہوتا ہے اور وہ ایک شیلڈ کو جو ہے لوگوں کے سامنے ہوا میں اچھالتا ہے، ایسے ہی اپنا نام عمل وہ ہوا میں اچھالے گا۔ اور جس کا نام عمل جو ہوگا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا جو ہے پیچھے سے ہاتھ مروڑ کر کے دیا جائے گا اور بڑا ذلت کے ساتھ اس کا نام عمل دیا جائے گا۔ یہی اس میں واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آگے سورہ معارج شروع ہوتی ہے، اس کے معنی ہیں سیڑھی یا چڑھنے کو۔ اس میں جو ہے نضر بن حارث نے مذاق اڑایا تھا اور کہا تھا جس قیامت کے بارے میں تم کہتے ہو وہ قیامت کب آئے گی؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت ساری آیت بیان فرمائی، اور قیامت کے بارے میں اس نے پوچھا تھا۔ فرمایا تھا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع، سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ عذاب کب آئے گا جس کو تم ذکر کرتے ہو۔ فرمایا للکافرین لیس له دافع، جب وہ آئے گا تو وہ کافروں سے بالکل ہٹے گا نہیں، ان کو پکڑ کر رہے گا۔ آگے پھر سورہ نوح شروع ہوتی ہے، اس میں نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ، ان کے کشتی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے بیٹا ایمان نہیں لایا تھا اور بہت ساری قوم ایمان نہیں لائی تھی۔ 950 سال کے بعد آپ جو ہے بالکل تھک ہار گئے تھے، دعوت دیتے دیتے چند ہی لوگ ایمان لائے تھے، تو آپ کو حکم ہوا تھا کہ کشتی پر سوار ہوں، تو آپ کشتی پر سوار ہو گئے تھے، ہر مخلوق کا ایک جوڑا رکھ لیا تھا، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ سوار نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں طوفان برپا کر دیا تھا، ایک پانی کا طوفان آیا تھا اور کشتی میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ بچ گئے تھے۔ یہ واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے سورہ جن کا واقعہ بیان کیا، سورہ جن ہے، اس میں جن کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس مقام نخلا کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا میں تھے، طائف سے جب واپس آئے تھے تو آپ نے نماز میں ایک بہترین قرآن کا پڑھا تھا۔ جنوں نے جب یہ قرآن سنا تھا تو آپ کے پاس وہ گروہ بنا کر آئے تھے اور آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ آگے سورہ مزمل شروع ہوتی ہے، فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاب نہ لا سکے تھے، آپ بہت سخت بخار میں رہ گئے تھے اور آپ کی جسم میں تپش آ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر اس کے لیٹ گئے تھے۔ پھر بہت دنوں کے بعد وحی نازل ہوئی تھی کہ اے چادر اوڑھنے والے
اٹھو کھڑے ہو اور رات کو نماز پڑھو۔ اس میں تہجد کی فرضیت کا ذکر ہے، یعنی تہجد اس وقت فرض تھی، جس وقت پانچوں ٹائم کی نمازیں فرض نہیں تھیں اس وقت تہجد فرض تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں فرمایا گا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات جو ہے کھڑے ہو یا آدھی رات سے تھوڑا کم کھڑے ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی آدھی رات سے زیادہ قیام کرتے تھے رات کو۔ پھر آگے ایک آیت ہے اسی صورت میں جس کے ذریعے سے تہجد کی فرضیت منسوخ کر دی گئی تھی کہ تہجد اب فرض نہیں ہے۔ فرمایا تھا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، کہ تم تہائی رات جو ہے قیام کرو یا اس سے کم قیام کرو، یعنی تہجد اب جو ہے سنت موقدہ ہے، تہائی رات میں تہجد اصل ہوتی ہے۔ فرمایا فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا تمہیں آسانی ہو اتنا تہجد میں قرآن پڑھو، اب فرض نہیں ہے تہجد، پہلے جو تھی آدھی رات پابندی تھی۔ آگے سورہ مدثر شروع ہوتی ہے، اس میں کافروں کے جہنم میں جانے کا تذکرہ ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، لوگ جو فرشتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ فرشتے جو ہوں گے جن کا تذکرہ آپ کرتے ہو ہمیں دنیا میں دکھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم فکر نہ کر، فرشتے جو ہوں گے تمہیں جہنم میں گھسیٹ کر کے لے جائیں گے۔ آگے سورہ قیامہ ہے، قیامہ کے معنی قیامت کے آتے ہیں، اس میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، اور ایک لفظ آیا ہے اس میں نفس اللوامہ۔ نفس اللوامہ اس نفس کو کہتے ہیں جو نفس جو ہوتا ہے اندر سے گناہ کرنے کے لیے منع کرتا ہے۔ آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں تو اندر سے ضرور ایسی آواز آتی ہے بھائی تو غلط کر رہا ہے، ایسا نہ کر، تو اس نفس کو کہتے ہیں نفس اللوامہ۔ اور اس میں ایک آیت آئی ہے وضوء یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن جو ہوں گے تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس آیت سے ثابت ہے کہ ہم اللہ کا دیدار کریں گے۔ آگے سورہ دہر ہے، اس میں فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایسا وقت آئے گا کہ انسان پر ایسا وقت تھا کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی انسان ایک وقت تھا دنیا میں نہیں تھا تو اس کا وجود بھی اس دنیا میں نہیں تھا، تو جب انسان کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ اس لیے انسان کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اپنی اس زندگی کو یاد کرنا چاہیے جب انسان بالکل کچھ بھی نہیں تھا۔ آگے سورہ مرسلات شروع ہوتی ہے، اس میں مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، والمرسلات عرفا، قسم ہے مسلسل چلنے والی آندھیوں کی، والعاصفات عصفا، ان آندھیوں کی جو لو اڑانے والی ہوتی ہیں، یعنی بہت تیز چلتی ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ جو ہوں گے جنت میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، اور وہ میوے کھائیں گے جس کی وہ تمنا کریں گے۔ اور اس میں جو ہوگا پھر فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، جنت والوں سے کہا جائے گا تم مزے لے لے کر کے خوب کھاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، یہ وہ لوگ تھے جب کہا جاتا تھا کہ تم نماز پڑھو تو وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ یہاں تک 29ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوا، آگے انشاءاللہ آخری پارے ہم پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔